देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान और कुवैत के माबैन जो ताल्लुकात हैं उनके पहलुओं पर। कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान सफारती रिश्ते ही नहीं बल्कि बरादरी, दोस्ती और बाहमी एतमाद की एक तवील दास्तान है। हालिया पाकिस्तान कुवैत टेक कॉन्फ्रेंस भी हुई है 2025 में, जिसमें दोनों ममालिक के ताल्लुकात को एक नए जदीद और डिजिटल दौर में दाखिल किया है, जहां ताउन के सिलसिले में अब रिवायती तिजारत, सरमायाकारी और अफरादी क़ुव्वत से आगे बढ़कर इनोवेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी के मैदान तक फैल चुके हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो कि कुवैत में इस वक्त हो रही हैं। इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमें बड़ा कीमती वक्त अपना दे रहे हैं हमारे साथ। इट्स एन ऑनर टू हैव डॉक्टर ज़फ़र इकबाल हैं, हिज एक्सेलेंसी सफ़ीर हैं कुवैत के पाकिस्तान के सफ़ीर हैं कुवैत के अंदर। तो उनसे जानेंगे और बात करेंगे आज कि जी वो कैसे देखते हैं और इस सफ़र को अपने जो वो वहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात को। वेलकम करूँगी आपको अपने शो में डॉक्टर ज़फ़र इकबाल। जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और कुवैत में जो मैं जनवरी में यहाँ पे आया हूँ और हमने यहाँ पे जो कुवैत में जो हमारे ताल्लुकात हैं, जैसे कि आपने बिजा तौर पे फरमाया कि ये सिर्फ सफारती सतह के ताल्लुकात नहीं हैं बल्कि ये कई दहाइयों पर मुहित एक दोस्ताना और बाहमी एतमाद के रिश्ते हैं जो कुवैत के साथ हैं। कुवैत ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया जब भी कोई ऐसी हमें ज़रूरत पड़ी, कोई सैलाब आया या कोई ज़लज़ला हो, और पाकिस्तान ने भी हमेशा कुवैत के साथ शाना बशाना खड़े होकर कुवैत का साथ दिया जब भी कुवैत पे कोई मुश्किल पेश आई। तो और यहाँ पे तकरीबन 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, तो पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं कुवैत के साथ। तो जैसा कि आपने फरमाया कि ये सिर्फ एक सफारती ताल्लुक़ नहीं है, इसमें हमजहती किस्म का एक रिश्ता है जो कुवैत के साथ है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो मेनली जो इकोनॉमिक साइड पे है उस पे हम जो है वो ज़्यादा फोकस कर सकें। राइट। अच्छा एक्सेलेंसी, जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के और कुवैत के जो ताल्लुकात हैं, और अब जो आप कॉन्फ्रेंस के हवाले से तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन यकीनी तौर पे एक आइडिया आपको कोई अंदाज़न होगा कि इस वक्त कितने पाकिस्तानी हैं जो कि कुवैत में मुकीम हैं। चूँकि अब ज़ाहिर सी बात है आप के पास एग्जैक्ट नंबर्स भी मेरे ख्याल से हो सकते हैं, नहीं भी होंगे, लेकिन एक रफली आइडिया होगा इस वक्त एम्बेसी के पास। और ये जो तादाद है ये कितनी दिन ब दिन बढ़ रही है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि कुवैत ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए जो है वो 19 साल बाद कहते हैं कि जी वीज़े खोल दिए हैं। इस ज़मन में भी क्या डेवलपमेंट हो सकती है मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में, और जब ये वीज़े खुले होंगे, प्रोसेस होंगे, तो कितने लोग इस वक्त क्यू में आपको नज़र आते हैं और ऑलरेडी कितने हैं वहाँ पे मौजूद? जी, जैसे कि आपने कहा कि बड़े अरसे से कुवैत के वीज़ाज़ जो पाकिस्तानियों के लिए बंद थे, और हमने इस सिलसिले में कोशिश की, और हमारा जो कम्युनिटी वेलफेयर विंग है जिसमें हमारे जो कम्युनिटी वेलफेयर अताशी हैं हमजा तौकीर, उनकी बड़ी काविशें हैं इसमें। हमारी कोशिशों के नतीजे में ऑफ कोर्स पहले से कोशिशें चल भी रही थी, तो मई में हमारे जो वीज़ाज़ जो हैं वो खुल गए। उससे पहले जो पाकिस्तानी थे यहाँ पे वो 93,000 थे। तो जब से वीज़ा खुले हैं फिर हज़ारों की तादाद में और आए हैं। जो अभी सितंबर से पहले तक के अदाद शुमार हैं उसमें 7,800 पाकिस्तानी और आ चुके हैं। तो तकरीबन 1 लाख से तो अब ये तादाद तजावज़ कर गई है, जो कि ऑफिशियल फिगर मैं अगर आपको दे सकूं तो। बाकी इस महीने के और जो पाइपलाइन में हैं, बहुत सारे वीज़ाज़ पाइपलाइन में हैं,
तो ये वीज़ाज़ का सिर्फ जो असर है वो हमारे जो वर्कर्स वीज़ा पे नहीं पड़ा, बल्कि बिजनेस वीज़ाज़ भी खुल गए, विजिट वीज़ाज़ भी खुल गए और फैमिली वीज़ाज़ भी खुल गए। तो हर तरह से यानी फिर फ़ायदा होता है। जैसे जो बिज़नेस वीज़ा और कमर्शियल वीज़ा खुलता है तो बिज़नेस वाले लोग आके मीटिंग कर सकते हैं इनके साथ। जो कंपनियां हैं यहाँ पे, पहले अक्सर कंपनियों को मीटिंगें दुबई में रखना पड़ती थी, यानी कोईती कंपनी वाले भी दुबई में चले जाते थे, पाकिस्तानी वाले भी वहाँ जाते थे, फिर बाज़ का दुबई में भी मुश्किल पेश आती थी। तो तिजारत पे भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। पाकिस्तानियों की तादाद तो एक पहलू है इसका, जो वीज़ा के हवाले से मैं कह सकूँ तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, और हम बड़ी बड़ी कंपनियों से मिलते रहते हैं और हम उनसे पाकिस्तान का जो ह्यूमन रिसोर्स है, माशाल्लाह मतलब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स जो अनस्किल्ड है वो भी बड़ा स्ट्रांग है, और जो स्किल्ड है वो भी इट इज़ सेकंड टू नन इन द वर्ल्ड। तो बड़ी कंपनियों के साथ जो है ना वो बड़ी बड़ी डिमांड्स हमने ओईसी को भी भिजवाई हैं, और उस पे काम जारी है, और उस सिलसिले में हम वीज़ाज़ में भी फर्दर फैसिलिटेशन भी करते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और यहाँ पे भी। अच्छा एक्सेलेंसी, एक और चीज़ भी है, अभी जैसे आपने कहा बिज़नेस वीज़ाज़ भी ओपन हो रहे हैं, कमर्शियल वीज़ाज़ भी ओपन हो रहे हैं, ऑल दो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। हाँ, हमारे पास आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 78% पॉपुलेशन है, जो कि अगर 100 में से हम पॉपुलेशन की डिवीज़न की तरफ जाते हैं जब, तो आपको पता है कि लास्ट ईयर जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो है वो डिक्लेयर किया था यूथ का ईयर, तो आपको पता ही होगा वो यकीनी तौर पे। इसी तरह हम ये देखते हैं कि जो इस वक्त हमारे पास 100% जो पॉपुलेशन का चंक है उसमें से 78% पॉपुलेशन जो है वो यूथ पर है, कॉम्प्राइज़ करती, और वो यूथ है जो कि हमारा एसेट है, और उसके लिए हम हमेशा बात कर रहे होते हैं। तो ये जो जहाँ पे ये वीज़ाज़ खोले वहीं पे जो स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसी है, या फिर ऐसी यूथ जो कि अपनी स्टडीज़ कर चुकी है, या जो टेक के मैदान में जाना चाहती है, या फिर मुख्तलिफ मैदानों में वो अपना फ्यूचर जो है वो सीख कर रहे हैं, तो ऐसे नौजवानों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वीज़ाज़ की क्या आसानियाँ हैं, वीज़े के लिए क्या प्रोसीजर्स हैं, वो भी मैं चाहूँगी थोड़ा सा बताइए। जी, नौजवानों के हवाले से मैं बात करूंगा। आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि पाकिस्तान में नौजवानों की माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद है, और ये हमारा एक सरमाया है, लेकिन हर सरमाए को आप बेहतर समझती हैं कि उसको इस्तेमाल करना भी एक हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और उसको ट्रेन करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम ट्रेन कर सकें इस सरमाए को तो ये हमारे लिए जो एक तरह से बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि दुनिया में जो ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगेन आई वुड से कि जो ट्रेनिंग है वो उसकी अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनट्रेंड यूथ जो वो लाइबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पे एक तो एजुकेशन के हवाले से मैं पहले बात कर दूँ, हमने कोईत यूनिवर्सिटी यहाँ पे एक ही पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, उसके साथ हमारे ऑलरेडी यानी कि बात हुई है, और हमारे बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के साथ भी MOUs हमने इनिशिएट कर दिए हुए हैं, और इंशाल्लाह स्टूडेंट एक्सचेंज शुरू हो जाएगा। दूसरा हम कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तालीम यहाँ पे अच्छी है, हमारे लोग बाज़ात उनको बाहर जाना पड़ता है चाइना में या सेंट्रल एशिया में, तो हम इसको भी प्रमोट कर रहे हैं। हमने पीछे हमारी अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी बताया है कि इसको हम यहाँ पे जो ज़ाहिर है इनकी प्रायोरिटी तो यही होती है कि ये पहले अपने स्टूडेंट्स को दाखिला दें, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में अक्सर सीटें इनकी खाली होती हैं, तो उसमें हमारे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने इनका जो कोएत इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है उसके साथ मेरी मीटिंग हुई, बड़ी मुफीद रही, और उसके साथ मैंने यही बात की कि हमें आपस में जो टेक्नोलॉजी और रिसर्च के शोबों में तावन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा भी रुख जो है वो वेस्ट की तरफ ज़्यादा रहता है, लेकिन ये भी आपको पता होगा कि वहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना बड़ा मुश्किल है। तो इस सिलसिले में अगर हम आपस में तावन करें तो हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो उस पर भी उन्होंने इतफाक़ किया है, और MOU ऑलरेडी उनसे हमने एक ड्राफ्ट लेके पाकिस्तान के जो कई जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें केमिस्ट्री के HEJ इंस्टीट्यूट कराची है,
یا ایگریکلچر کے جو فیصل آباد میں ہے، یا میرین بایولوجی کا ایک اور کراچی میں ہے، اسی طرح لاہور میں جو فزکس کا ہے، اور اسلام آباد میں بھی، اور کوئٹہ میں اور پشاور میں نے کوشش کی ہے کہ سب طرف کی یونیورسٹیوں کو ان سے کنیکٹ کرایا جائے۔ تو اس کے علاوہ جو نوجوانوں کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو جو ہمارے اسکلڈ نوجوان ہیں ان کے لیے تو ماشاءاللہ جو اسکلڈ بندہ ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے نا ہر جگہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور یہاں بھی اس کی ڈیمانڈ ہے۔ تو اب ویزاز کھل گئے ہیں، اور یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بالکل اس کو اپنے جو باہر جانے کے جو بھی خواہش مند ہوتے ہیں وہ کویت کو ایک اپنی اپرچونٹی کے طور پہ اس کو اویل کر سکتے ہیں۔ اور جو پاکستان امبیسی یہاں پہ ہے، اس کا جو کمیونٹی ویلفیئر ونگ ہے، وہ ہر وقت جو ہے وہ اس سلسلے میں ہر طرح کے تعاون کے لیے موجود رہتا ہے۔ ہماری ای میل جو ہے وہ ہمارے فیس بک کے اوپر بھی موجود ہے، یعنی جو ہی آپ کلک کرتے ہیں سامنے ہی لکھی ہوئی ہے۔ تو اور ہم فلی یعنی کہ رسپونڈ کرتے ہیں، ہر بندہ جو بھی ہمیں اپروچ کرتا ہے، چاہے وہ بزنس کا ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ عام پاکستانی ہو، کہ کسی قسم کا بھی اس کو مسئلہ ہو، تو ہمارا بڑا ایفیکٹو کمیونیکیشن سسٹم ہے اس سلسلے میں۔ تو انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے بھی یہاں پہ بہت مواقع ہیں، اور ہم ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور جو چاہتا ہے اس کو انشاءاللہ کریں گے بالکل۔ ٹھیک ہو گیا ہے ایکسلنسی۔ ہم دیکھتے ہیں کویت میں ایک بڑی پاکستانی کمیونٹی موجود ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آغاز میں بھی کہا، اور اس کی ترقی میں حصہ بھی ڈال رہی ہے۔ تو اس حوالے سے کیا صحت کی دیکھ بھال اور تعمیراتی سیکٹرز کی اگر ہم بات کریں کویت کی ترقی پذیر معیشت میں پاکستانی ماہرین اور ہنرمند مزدوروں کے کردار کو بڑھانے کے لیے کوئی جاری گفتگو ہو رہی ہے؟ جی، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ اب ایکچولی یہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، اور یہاں پہ جس کمپنی کو بھی مزدور چاہیے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ دیکھے کہ اس کو اچھے مزدور ملیں۔ تو اس حوالے سے پاکستانیوں کو کچھ ایجز تو ہیں۔ ایک تو کلچر کا ایج ہے، یعنی جی ہمارا جو مزدور ہے وہ کویت کے کلچر سملیرٹی ہے اس میں، چاہے جائے کہ کوئی ویتنام کا یا فلپینو یا کوئی دوسرے ملکوں کے جو ہوتے ہیں، یہ ایک سملیرٹی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے لوگوں کو اکثر لوگوں کو کچھ نہ کچھ انگلش آتی ہوتی ہے، تو یہاں کویت میں بھی انگلش چلتی ہے، تو کمیونیکیشن بھی ایزی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو مزدور ہیں وہ ریلیٹیولی اسٹرانگر ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارے ایسے بہت سے کمپیٹیٹر ممالک ہیں جن کے جو ہے نا وہ اتنے فزیکل اسٹرینتھ میں وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں کئی دفعہ یہاں پہ کمپنیز وزٹ کرتا ہوں، اور میں انہیں یہی بتاتا ہوں کہ یہ جو 2 مزدوروں سے آپ کام لے رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید آپ انہیں تھوڑا 10 دینار کم تنخواہ پہ لائے ہیں، تو شاید آپ بچت کر رہے ہیں، ہمارا ایک بندہ اسی باکس کو اٹھا سکتا ہے۔ تو ہم ہر طرح سے جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے جو مزدور بھائی ہیں پاکستان میں ان کے لیے یہاں پہ مواقع پیدا کریں، اور ہر وقت جو ہمارے جو کمیونٹی ویلفیئر اتاشی حمزہ توقیر ہیں وہ فیلڈ میں ہی پائے جاتے ہیں تقریباً۔ اور ہم ظاہر ہے ہم بہت ساری جو میٹنگز ہیں ہماری جو کمپنیز کے ساتھ ہوتی ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں، وہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی اس کو ظاہر ہے وہ نہیں ڈالتے، کیونکہ ہر طرف کمپٹیشن ہے، آپ سمجھتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس کے بڑے اچھے نتائج ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے جب سے ویزاز کھلے ہیں 7,000 کے قریب تو پاکستانی آلریڈی آ چکے ہیں، اور مزید آ رہے ہیں روزانہ کے لحاظ سے۔ تو انشاءاللہ آئی تھنک وی آر ٹرائنگ ایوری وینیو جو بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے اس کے لیے روزگار کے مواقع یہاں پہ ہوں۔ رائٹ سر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسے علاقے میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی تبدیلیاں جو ہیں وہ تیزی سے رونما ہو رہی ہیں، پاکستان کے اپنے وسیع تر پس منظر میں کیسے جی سی سی تعلقات کویت کے ساتھ خلیج تعاون کونسل میں دیکھتا ہے، اور کیا ہمیں دونوں ممالک کے درمیان ایک پرو ایکٹیو سیاسی مصروفیت کی توقع کرنی چاہیے؟ جی سی سی میں کویت کی بڑی امپورٹنس ہے آج کل۔ تو یہ جی سی سی کا یعنی پریزیڈنسی جو ان کے پاس ہے۔ دوسرا یہ کہ جی سی سی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے بڑے پرجوش اور سرگرم رہے ہیں۔
अभी यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर पिछले महीने में न्यूयॉर्क में भी मिले हैं इनके क्राउन प्रिंस से। और उससे पहले भी तकरीबन हर महीने या तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर हमारे वो इनकी लीडरशिप से ऑन एवरेज हर महीने तकरीबन राब्ता होता है। तो इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। विजिट्स भी होते हैं। विजिट हमारे लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर इधर आए थे नवंबर और दिसंबर 2023 में 2 दफ़ा वो आए इधर। और अभी इनकी तरफ से भी इंशाल्लाह जो है ना वो मेरी कोशिश है कि यहाँ से विजिट्स जाएं भी वहाँ पे। और इस सिलसिले में हम पूरी उम्मीद है कि जी जो भी म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट्स होती हैं, ज़ाहिर है हमारी लीडरशिप की भी मसरूफियात हैं, इनकी भी मसरूफियात होती हैं, तो फिर उसमें जो म्यूचुअली कन्वीनियंट कोई डेट डिसाइड करके तो फिर उस पर काम होता है। तो इंशाल्लाह ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और हम पूरी उम्मीद है कि इसमें जो है ना मज़ीद इंटरेक्शंस होंगे। राइट। अच्छा एक्सेलेंसी, हम देखते हैं कि हम अच्छे से जानते हैं इस बात का, और इस बात का जो है वो हमें अंदाज़ा भी है कि हमारी जो मुस्लिम विरासत और तवील मुद्दती एक भाईचारे के ताल्लुकात हैं कुवैत के साथ और पाकिस्तान के, और आपस में ये जो ताल्लुकात हैं वो सकाफ़ती हवाले से भी जो है वो महदूद हैं। क्या किसी नई सकाफ़ती सफारतकारी या सयाहत के इक़दाम पर गौर किया जा रहा है, जो कल्चरल एक्सचेंज इनको ख़ास तौर पे कहा जाता है? जी, इस सिलसिले में पहली बात तो यह है कि हमने जो पाकिस्तान ने कुवैती सिटीजन्स के लिए और बाकी जीसीसी वालों के लिए भी पिछले साल के आई थिंक सितंबर में वीज़ा फ्री कर दिया था। यानी दे डोंट नीड टू अप्लाई फॉर वीज़ा, दे कैन जस्ट बाय टिकट एंड गो देयर। और हम यहाँ पे प्रमोट करते हैं हमारे टूरिज़म को, जो नॉर्दर्न एरियाज़ में स्पेशली फैमिली टूरिज़म ये करते हैं। ये ज़्यादातर इनका जो रुझान है वो फैमिली टूरिज़म का है। तो हमारे यहाँ सहूलियात माशाल्लाह जो है ना वो अब नॉर्दर्न एरियाज़ में बढ़ रही हैं, और हम समझते हैं कि इस सिलसिले में काफ़ी मज़ीद पेशरफ्त होगी और यहाँ से टूरिस्ट जो है ना वो पाकिस्तान जाएंगे। अभी तो ज़्यादा टूरिस्ट जो एडवेंचर टूरिज़म वाले होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो सहूलियात, क्योंकि बेसिकली ये है ना कि हमारे यहाँ जो काफ़ी सहूलियात वहाँ पे अब मेरे ख्याल में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है वो बहुत सारे टूरिस्ट को वेलकम करेगा। और इस सिलसिले में मेरे ख्याल में दुबई से तो स्कर्दू अब प्रवास जाना शुरू हो गई है जी। तो यहाँ भी इनकी जजीरा एयरवेज़ के साथ हमारी बातचीत चल रही है कि ये यहाँ से डायरेक्ट जो है वो परवाज़ जो है ना वो नॉर्दर्न एरियाज़ में ले जाएं, तो फिर वो बड़ा इजी रहता है। यानी जो बंदा ट्रैवल करना चाहता है फॉर टूरिज़म, अगर उसको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल रही हो तो वो टूरिज़म एक यानी कि उसमें बॉदरेशन बहुत कम हो जाती है, तो वो इट्स ए बिग इंसेंटिव। तो इंशाल्लाह देखें उसमें भी वी आर होपफुल कि कुछ ना कुछ जो है ना पेशरफ्त होगी अनकरीब इंशाल्लाह। हमने एजुकेशनल एक्सचेंजेस की बात कर ली, कल्चरल एक्सचेंजेस पे हमने बात कर ली। एक्सलेंसी, अब एक और चीज़ जिस जाहिर बात है अबलाग आमा मीडिया इंतहाई अहमियत का हामिल है। हम देखते हैं चाइना के साथ, वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ मुख्तलिफ हमारे जो है वो एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहे होते हैं मीडिया के लिए भी। तो क्या कुवैत को अगर हम देखें तो कुवैत के साथ कोई मीडिया एक्सचेंजेस के हवाले से भी कोई प्रोग्राम्स पाइपलाइन है, उस तरफ से कोई आपको मिला हो प्रपोजल, या यहाँ से कोई प्लान किया जा रहा हो पाकिस्तान से? जी बिल्कुल, जो इनकी कुवैत न्यूज़ एजेंसी है उनके डीजी से भी मेरी मुलाकात हुई और हमने मीडिया एक्सचेंज पे बात की, जर्नलिस्ट के एक्सचेंज पे बात की, और इस सिलसिले में हमारा जो MOU है वो फाइनल हो गया है और उसके लिए हमने उनको डेट प्रपोज भी की है। अभी ये जो 28 आ रही है, अगर ये उनको कन्वीनियंट होगी या फिर हम कोई और डेट रख लेंगे तो इंशाल्लाह ये जल्द ही इस सिलसिले में भी जो है ना वो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो हमारे ताल्लुकात हैं इन मुल्कों के साथ, GCC, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वाइटल एक तरह से मुल्क हैं। जी बिल्कुल। और इसमें ये भी है ना कि हालिया दिनों में आपने देखा है बनियानुल मरसूस के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने की भी बड़ी पजीराई रही है पूरी दुनिया में, कि जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया ने अपना किरदार निभाया है और जिस तरह से पाकिस्तानी सहाफ़त ने अपने आप को
بالکل کھری اور سچی رپورٹنگ کے ساتھ منوایا اور انڈین میڈیا نے وہاں بھی سبکی اٹھائی. تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی جرنلسٹ کو کس طرح ہر فورم پہ جو ہے وہ بہت ساری اپرچونیٹیز مل رہی ہیں اور ایکسچینجز مزید بڑھ گئے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ کویت کے ساتھ بھی آئندہ آنے والے دنوں میں یہ تعلقات گہرے ہوں گے. بالکل جیسے کہ میں نے کہا کہ ایم او یو سائن ہو جائے گا اسی مہینے انشاءاللہ. رائٹ. ایٹ دی موسٹ میں بی نیکسٹ منتھ, اور اس کے بعد ہم اس کو ایکٹیویٹ کر لیں گے اور ایکسچینجز انشاءاللہ, کیونکہ میرا یہی خیال ہے کہ ہمیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس میں ہمیں جو ان ملکوں کے ساتھ بہت زیادہ ضرورت ہے, جس میں تھنک ٹینکس کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا کہ تھنک ٹینکس جو ہیں اور آپ لوگ جو میڈیا والے ہیں, آپ لوگ یو آر دا مین اوپینین میکرز. آپ لوگوں کے آئیڈیاز سے ہی جو گورنمنٹس ہیں وہ آئیڈیاز لیتی ہیں, کیونکہ بعض کا جو بیوروکریسی ہے, نارمل بیوروکریسی, ان کے پاس روٹین کے کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کے پاس کوئی سوچ بچار کا زیادہ وقت نہیں ہوتا. تو آپ لوگ جو کام کرتے ہو وہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو برنگ نیشنز ٹوگیدر. ٹرینڈ سیٹرز نیو آئیڈیاز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو تھنک ٹینکس کے حوالے سے بھی میں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو تھنک ٹینک کا بالکل بھی ہمارے کسی تھنک ٹینک سے رابطہ نہیں تھا, تو وہ ایک تو ہم نے کرا دیا ہے اسلام آباد میں, جو اسلام آباد اسٹریٹجک اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ ہے, اور دوسرے کا بھی ایم او یو جو ہے وہ فائنل ہے, وہ انشاءاللہ اگلے دنوں میں ہم کر لیں گے. تو ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگ اور اکیڈیمکس اور میڈیا اور تھنک ٹینکس یہ سب آپس میں زیادہ انٹریکٹ کریں, اور پھر جو ہے نا اسی سے جو ہے نا مزید چیزیں جو ہے نا تعلق جو دونوں ملکوں کا ہوتا ہے اس میں مزید چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. جی رائٹ. سو اب کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ, اب جو ٹیک کی جو ہوئی بیسکلی کانفرنس, اس کے اوپر میں چاہوں گی تھوڑی سی بات کر لیں. ہم نے ایجوکیشنل, کلچرل اور میڈیا ایکسچینجز کے حوالے سے بات کی. ٹیک اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ شعبہ ہے, بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2050 کی جو بات ہوتی ہے خاص طور پہ, وہ یہی کہا جاتا ہے کہ جی ایک ویژنری ماڈل ہوگا, اور ٹیکنالوجی میں جو ریولوشن ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ چائنا لے کر آیا ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کر رہا تھا, پھر اس کے بعد چائنا نے جس طرح سے مارکیٹ کریش کی ہے اے آئی کے اندر بھی ڈیپ سیک لا کے. اس کے علاوہ بھی پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ایسے ماڈیولز آ رہے ہیں کہ جو تہلکہ مچا رہے ہیں. کیپنگ دیٹ ان اے ویو, جو یہ حالیہ دنوں میں پاکستان کوئی ٹیک کانفرنس ہوئی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ I was myself representing WeChat stage, sharing WeChat stage 2 years ago in China, اور ابھی بھی میں گئی ہوئی تھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے. تو جو جین زی ہے خاص طور پہ, اس کو تو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے. کویت کے اندر اس کا کیا فیوچر ہے, کتنا آپٹمسٹک ہے, کتنا پوٹینشیل ہے, کیا دیکھتے ہیں؟ جی, کویت کا جو ہے نا, کویت کی گورنمنٹ کا ایک ویژن ہے جس کو وہ ویژن 2035 کہتے ہیں, اور اس میں جو مین ایلیمنٹس ہیں وہ انوویشن اور ڈائیورسیفیکیشن ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ مستقبل کی جو معیشت ہے وہ ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجی کی بنیادوں پہ ہی چلے گی, اور پاکستان اور کویت دونوں اس سلسلے میں ایک طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو دونوں میں ایک طرح کی سنرجی ہے, اور جو ہم نے یہ کانفرنس کا ابھی ہمارے ویزاز نہیں کھلے تھے, اس طرح بات چیت جاری تھی جب سے ہم نے اس کا جو آئیڈیا انیشیٹ کیا, اور جو ہمارے حمزہ توقیر ہیں کمیونٹی ویلفیئر تاشی, انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا. ہمارا یہ نقطہ نظر یہی تھا کہ کویت میں ہمارے جو ہیں زیادہ تر جو ہنرمند افراد ہیں وہ دوسرے سیکٹر سے ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری جو ایکسپورٹس بھی ہیں وہ فوڈ ریلیٹڈ ایکسپورٹس زیادہ ہیں. جبکہ دنیا میں آپ سمجھتی ہیں کہ دنیا میں اگر آپ نے اپنی ایکسپورٹس ارننگ کو بڑھانا ہے تو یہ آئی ٹی کا جو شعبہ ہے اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں, یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں تیزی سے آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں. باقی سب اگر گوڈز کی ایکسپورٹ بڑھانا چاہیں تو اس کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے آپ کو بیس چاہیے ہوتی ہے. تو اسی لیے ہم نے یہ اس کا جو ہے نا وہ اہتمام کرنے کا سوچا کہ یہاں پہ ہماری کوئی اس طرح کی کانفرنس ہونی چاہیے کہ ہماری کمپنیاں ڈائریکٹ آ کے یہاں پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں. ان کی جو پبلک سیکٹر کی جو آرگنائزیشنز ہیں
جو کہ ڈیجیٹلائزیشن میں انوالو ہیں اور ظاہر ہے وہ ان کو سروسز چاہیے ہوتی ہیں یا وہ اپنے سسٹمز کو اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سب سے بھی ان کی ڈائریکٹ ملاقاتیں ہوں. اور اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں اور فن ٹیک میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، سائبر سیکیورٹی میں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں، اس سب چیزوں میں یہاں پہ مارکیٹ ہے. ٹھیک ہو تو گیا. ہماری جی ہماری سر. جو کمپنیز آئی پھر پھر سر لاسٹ سوال میرا آپ سے یہی ہے، ویری کوئکلی آپ سے جواب چاہوں گی کہ پاکستان اور کویت اسلامی تعاون تنظیم کے OIC کے اہم رکن ہیں اور مسلم اقوام کے درمیان اتحاد کا عزم رکھتے ہیں. آپ کے خیال میں دونوں ممالک مل کر مسلم دنیا میں امن، استحکام اور سماجی اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے کس طرح زیادہ مؤثر طور پر کام کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے میں کہوں گا کہ کویت اور پاکستان کے جو انٹرنیشنل فورمز پہ، جس میں OIC کا آپ نے ذکر کیا، جی بہت کلوز کوآپریشن رہتی ہے. دس ہیز بین ہسٹوریکل. ہمارے مسلسل یعنی کہ رابطے رہتے ہیں اس سلسلے میں، اور ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں. اور جو کویت ہے اس کی ایک طرح سے اگر آپ ڈپلومیسی کو دیکھیں تو اس کے جو ڈٹرمننٹس ہیں وہ ہمارے جو ڈپلومیسی کے ڈٹرمننٹس ہیں ان سے ملتے جلتے ہیں. یعنی کویت کو بھی ملٹی لیٹرلزم کی ضرورت ہے جیسے کہ ہمیں ہے، کیونکہ اگر آپ سول سپر پاور جیسے US ہے، اگر اس طرح کے ملک نہیں ہے تو یو نیڈ فرینڈس. تو ہمارا بھی جو ہے نا اسلامی اتحاد پہ بڑا زور ہے، ایون یہ ہمارے آئین میں شامل ہے. تو دونوں ممالک اس پہ بڑا زور دیتے ہیں اور مل کے یعنی کہ ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی امہ میں بھی اتحاد ہو، اسلامی امہ کو جو درپیش مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، ان کا بھی مقابلہ کیا جائے. تو اس سلسلے میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور مسلسل رابطہ رہتا ہے ان سے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. ہز ایکسلنسی ڈاکٹر ظفر اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستانی سفیر برائے کویت، اور بات ہو رہی تھی کویت اور پاکستان کے مشترکہ تعلقات کے حوالے سے اور جو پوٹینشیل ہے اور جو فیوچر ہے پاکستان کا، کویت کا، اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ناظرین. اور یقینی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک برائٹر فیوچر ہو سکتا ہے. ٹیک کی کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پہ، پہلی کانفرنس ہوئی ہے ٹیک کی پاکستان کی کویت کے اندر. نہ صرف یہ بلکہ 19 سال بعد جو ہے وہ ویزے بھی کھل گئے ہیں پاکستانیوں کے، جس میں کافی زیادہ پوٹینشیل ہے. آگے بڑھتے ہیں، بات کریں گے اسرائیل کے اس جنگ بندی کے حوالے سے جو کہ اسرائیلی کابینہ نے ٹرمپ پلان کے تحت جنگ بندی کے معاہدے کی منظوری دی ہے. اسرائیلی حملے بھی جاری ہیں جن کے باعث غزہ میں مزید ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں، اور یہ اس وقت بات ہو رہی ہے نتن یاہو کے دفتر سے جو جاری مختصر بیان آیا ہے جس میں صرف یرغمالیوں کی رہائی کا ذکر کیا ہے، جبکہ معاہدے کے دیگر متنازع نکات کو بیان سے باہر رکھا گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جی اس کا امپیکٹ دنیا کیسے لے رہی ہے، مسلم ممالک کیسے لے رہے ہیں، کچھ تسلیم کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کہیں کوئی بات ہو رہی ہے، سب پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ جنرل زاہد ریٹائر موجود ہیں، ان کی طرف جاؤں گی. تھینک یو سو ویری مچ جنرل صاحب فار جوائننگ اس. ویلکم، تھینک یو. جنرل زاہد محمود صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسرائیلی کابینہ نے ٹرمپ پلان کے تحت جنگ بندی کے معاہدے کی منظوری دی ہے. منظوری تو دے دی ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں ابھی بھی ایسی ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حملے جاری ہیں. جب واپس پلٹ کے گھروں کو آ رہے تھے غزہ میں لوگ، فلسطین یعنی کہ فلسطینی خاص طور پہ، ایسی صورتحال میں کب تک ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سیز فائر مکمل طور پر ہو جائے گا اور اب کی بار اسرائیل جو ہے وہ اپنے ہی جو پلان ہے، اپنے ہی جو نکات ہیں اس سے نہیں پھرے گا؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو فیوچر میں؟ جی دیکھیں، اس وقت تو سچویشن جو ہے وہ اکثر جب اس طرح کے سیز فائر ہوتے ہیں تو کچھ پرسنٹیج یا کوئی چیز چلتی رہتی ہے، کیونکہ ملٹریز کبھی آرڈرز میں تبدیلی ہوتی ہے، کچھ آرڈرز پہنچ بھی پا رہے ہوتے ہیں اور کچھ ڈیلیبریٹلی اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں. بٹ اوور آل آئی تھنک جو پیس پلان کا جو پہلا فیز ہے اس کا جو سٹارٹ ہے یہ اچھے طریقے سے ہوا ہے اور ہمیں امید اچھی کی رکھنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود گارنٹر بنے ہوئے ہیں، جس طریقے سے وہ انوالو ہوئے ہیں، اور انہوں نے آخری دنوں میں ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے اسٹک اینڈ گارنٹی جو پالیسی ہے وہ اسرائیل کے لیے بھی اسی طرح یہ استعمال کی ہے. مجھے جو پرسنلی فیل ہوتا ہے کہ نیتن یاہو نے یہ نہ چاہتے ہوئے اس ڈیل کی طرف گئے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ وائٹ ہاؤس میں وزٹ کر رہے تھے تو اوول آفس سے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو ٹیلی فون کروایا، قطر کے پرائم منسٹر سے جب معافی مانگی گئی ان کی طرف سے
اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بڑا اہم رول ادا کیا گیا تھا. اگر وہ تصاویر آپ نے دیکھی ہو تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے گود میں وہ ٹیلی فون پڑا تھا جس کے اوپر نیتن یاہو وزیر اعظم قطر سے بات کر رہے تھے اور معذرت کر رہے تھے. اس چیز انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت انٹرسٹڈ ہے ایٹ لیسٹ جو پورا مکمل سیز فائر یا مکمل اس کو اچیو کرنا آبجیکٹیوز کو 2 اسٹیٹ سولوشن کو, وہ تو ابھی کافی دور ہے, لیکن کم از کم اتنا سیٹسفیکشن ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے جینوسائڈ جاری تھا اس کو تھوڑا سا اس میں کمی پیش آئی ہے اور اس کو روکا گیا ہے. اور آئی ایم شیور کہ جو یہ اور اسٹیک ہولڈر اس میں شامل ہوتے جائیں گے, جیسے ابھی 200 سولجرز جو ہیں وہ ڈپلوائے کرنے کی بات ہو رہی ہے جس میں قطر اور ایجپٹ کے سولجرز بھی موجود ہوں گے, کچھ باتیں ہو رہی ہیں شاید امریکن سولجرز بھی کچھ موجود ہوں, تو ایٹ لیسٹ ایک قدم بڑا ہے. مکمل جو اس کا فیصلہ ہونا ہے یا مکمل اس کو ایک کانفلکٹ کو ریزولوشن, وہ ابھی تک بہت دور ہے, لیکن اس کے لیے ابھی بہت سے مراحل طے ہونے ہیں, اور جس پہ جو شکوک و شبہات ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں اور ساری دنیا اپریہنسو ہے, وہ اس نیتن یاہو کے اور اسرائیل کے پاس بیت کے اوپر ہے. پہلے بھی نیگوسیشن ہو رہی ہوتی تھی تو اس کا ایک آدھ دن رہتا تھا جب ایران کے اوپر حملہ ہوا, پھر قطر میں پیس نیگوسیشن کی ٹیمز موجود تھی تو قطر پہ انہوں نے حملہ کر دیا. تو فار رائٹ کا پریشر بھی ہے, ڈومیسٹک پالیٹکس بھی پوری طرح ناکام ہو رہی ہے ان کی. تو دیر آر مینی پریشرز آن اسرائیل ایز ویل. اچھا پرابلم یہ ہوتی ہے ان ایکسٹریمسٹ لیڈرز کی لائک مودی یا نیتن یاہو, تو یہ وار کو ہی اپنا وے آؤٹ سمجھتے ہیں, ایگزٹ اسٹریٹجی وار نہیں رکھتے ہیں کہ اپنی فیلئر کو چھپانے کے لیے وار کا سہارا لیتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں جو آپ کو اپریہنسو کر دیتی ہے کسی چیز کی سالڈ آن گراؤنڈ ہونے کے بجائے اس میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتی ہے. رائٹ. سو سر جنرل صاحب, یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ بھی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے کہ اسرائیلی یرغمالیوں اور جو فلسطینی قیدی ہیں تو یہ جو سیناریو ایمرج ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسرسائز بھی اس دفعہ جو ہے وہ ایمیکیبلی ہو جائے گی, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس ایکسرسائز کی وجہ سے ہی بہت سارے ایشوز بنے ہیں. دیکھیں, پہلے میں تو خود ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو سوٹ کر رہے تھے یہ جو ان کے کیپٹیو حماس کے پاس, کیونکہ ان کو ایک کیسس بلائے جس کو بولتے ہیں کہ ایک ریزن فار وار ملا ہوا تھا کہ ہمارے کیپٹیو جو ان کے پاس ہم نے جنگ کری. اب وہ انڈر پریشر آئیں گے جی, اب کورس اس لیے وہ جو لسٹ ہے جو فلسطینی ہینڈ اوور کرنے ہیں اس کے ساتھ کچھ لیگل چیزیں کچھ چیزیں اٹیچ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو ڈیلے کریں. لیکن آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ انشور کریں گے کہ جتنی بھی چھوٹی ہرڈلز ہیں ان کو دور کیا جائے اور ایکسچینج آف پرزنرز, کیونکہ دیکھیں پہلا پوائنٹ جو اس ایجنڈا کے اوپر ہے وہ کیپٹیوز کی واپسی ہے, اور یہ صرف اسرائیل کی نہیں بلکہ جو فلسطینی وہاں پر ہے ان کی بھی پھر واپسی ہے. ایسے کچھ تو ابھی اس وار کی وجہ سے جو گرفتار ہوئے لوگ, کچھ بہت پرانے لوگ گرفتار ہوئے ہیں. اچھا, زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ حماس سے نہیں ہے, مطلب کافی لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق فتح سے ہے, دوسری تنظیموں سے ہے, وہ بھی اریسٹ ہوئے, اور جو پولیٹیکل فیس ہے. تو آئی تھنک ایک کیش 22 اسرائیل کے لیے بھی ہے اگر ان کے شوز میں گھس کے دیکھا جائے کہ ان کو چھوڑا جائے نہ چھوڑا جائے, اور اگر وہ وار کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور اگر گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے وہ انٹیکٹ ہے, وہ اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر تو وہ کوئی نہ کوئی اس میں سے پرابلم نکال کے اس وار کو ریزیوم کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اوور آل میں دیکھتا ہوں کہ جو آج اسلامی ممالک ہیں جو ملے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, انہوں نے بیٹھ کے بات چیت کی ہے اور ایک پورا ایک روڈ میپ سامنے رکھا ہوا ہے. تو ایٹ لیسٹ آئی ایم پازیٹیو اینڈ ہوپ فل کہ جو فیز 1 ہے یہ کم کم صحیح طریقے سے چلا جائے تاکہ جینوسائڈ کو روکے. بعد کی چیزیں پھر آپ دیکھیے گا سلولی اینڈ گریجولی آپ ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. سو آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ تھنگ ایز ویل. لاسٹ کویشچن میرا اور امپورٹنٹ وہ یہی ہے کہ ونس اگر ہم دیکھتے ہیں جیسے یہ جینوسائڈ رکتا ہے ایک چیز, پھر یرغمالیوں کی اور قیدیوں کے تبادلے ہیں ایک, لیکن آگے کیا ہونا ہے, یعنی کہ فیوچر میں پھر کیا ہوگا, کیا دونوں وہاں رہیں گے یا پھر ہم ایز اے پاکستانی کیا کرنے جا رہے ہیں یا دیگر مسلم ممالک کیا کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ سوال یہ بہت بڑا ہے کہ لڑائی جس چیز پہ شروع ہوئی ہے وہ لڑائی کیا اس چیز پہ ہی ختم ہوگی یا پھر آگے کی پالیسی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, اس 20-21 نکاتی ایجنڈے کے اوپر 1920 کے اوپر 2 اسٹیٹ سولوشن کا ہونا, اور وہ بھی ایک حالات جب کریٹ کی جائیں گے کہ اگر پاسبل اسٹیٹ کا ہونا, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اٹ از ڈاؤٹ فل کہ یہ اس طرف جائیں گے.
لیکن ایک چیز واضح ہو جائے گی، اگر یہ اس طرف نہیں جاتے، ٹو اسٹیٹ سولوشن کی طرف نہیں جاتے اور کوئی ہیلے بہانے کر کے پھر وار کی طرف جاتے، تو پھر جو باقی عرب کنٹریز ہیں وہ بالکل 100% شور ہو جائے گا کہ یہ گریٹر اسرائیل کی اپلیکیشن شروع ہے اور یہ جو مرضی کر لے، انہوں نے پیس کو چانس نہیں دینا اور یہ لڑائی، اور پھر پورا میں جو عرب ممالک ہے جی ان کا جو سیکورٹی آرکیٹیکچر ہے جو خاص طور پر امریکہ کے ساتھ ہے وہ اس کو ایڈریس ضرور کریں گے. جیسے پاکستان اور سعودی عربیہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے تو باقی کنٹریز بھی اس کو ریویو ضرور کریں گی، کیونکہ ان کو شک شبہ ہو جائے گا امریکن گارنٹیز کے اوپر کہ ان کی سیکورٹی اور ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ انشور کی جائے گی. دیکھیے امریکہ کا جو رول ہے دیٹ از کی، وہ دیٹ ول ڈکٹیٹ کہ یہ کس طرف جائے گا. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اس طریقے سے شو کر رہے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا افیکٹولی، اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ تو بہت افیکٹو ہوئے ہیں، شاید ان کی اسٹیبلشمنٹ یا جو ڈیپ اسٹیٹ ہے امریکہ کی اس کو یہ چیزیں پسند آ رہی ہوں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ از ویری کلیئر کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اور وہ تو اگر ان کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں سٹل ہوتی ہیں تو آئی ایم شیور ان پہ بھی پھر پولیٹیکل پریشر بڑھے گا. اور اگر وار ریزیوم ہوتی ہے تو میں ایک نئے عرب کو جنم لیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو اس کو اسرائیل کو ریزسٹ ضرور سے کرنے کے موڈ میں جائے گا، ڈپلومیٹیکلی، پولیٹیکلی اینڈ اف ریکوائرڈ ملیٹریلی آلسو. تو پورا ایک سیکورٹی کا جو یہاں پہ آرکیٹیکچر ہے وہ ریویو ہوگا جی، اور ریسیٹ ہوگی پرائرٹیز عرب ہوگا. رائٹ، سو تھینک یو سو ویری مچ. جنرل زاہد محمود ریٹائر ہمارے ساتھ موجود تھے. جو آرکیٹیکچر ہے وہ ری اسٹیٹ ہوگا اور وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ اسرائیل کی کیا نیت ہے. اگر انہوں نے اس معاہدے کو نہیں تسلیم کیا اور اس پہ عمل پیرا نہیں کیا تو کلیئر ہو جائے گی ان کی پالیسی. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان سے بھی دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.